اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کردار سے شعر نمبر 270 سے لے کر 274 تک ٹھیک ہے جی توجہ کے ساتھ سیوریاں دی تھک تھکینا آخر نو سب لہ جانا تھکے والے سی آرام چا مل سی جد بڑھ سی موت بہانا سیوریاں دی 100 سالوں کی تھکیڑا تھکاوٹ 100 سالوں کی تھکاوٹ یا کئی 100 سالوں کی تھکاوٹ آخر نو سب لے جاؤ آخر کار ساری اتر جائے گی 100 سالوں کی جو تھکاوٹ ہے آخر کار وہ اتر جائے گی تھکے والے سے تھکاوٹ اترے گی آرام چا مل سی آرام ملے گا جب برسی موت بہانا جب موت آ جائے گی جب موت آ جائے گی تو پھر آرام ہو جائے گا 100 سالوں کی یا 100 سال کی جو تھکاوٹ ہے وہ اتر جائے گی اور سب کچھ جو تھکاوٹ ہے سب ختم ہو جائے گی اتر جائے گی تھکاوٹ اترے گی آرام نصیب ہوگا کب جب موت کا بہانہ بنے گا جب موت کا بہانہ بنے گا تو یہ سب تھکاوٹ اتر جائے گی اب شاعر موت کا ذکر کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ موت کی شکل ایسی ہے جو آرام اور سکون دے گی اقبال نے فرمایا تھا نا سانس نکلا کہ موت آئی برسوں کی تھکن اتری کہ یہ جو دنیا کی مشقتیں ہیں دنیا کی جو پریشانی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی جب موت کا بہانہ بن جائے گا روح کفس انصری سے پرواز کر جائے گی اب یہاں پر اس بات کے 2 معنی اس بات کے اس جملے کی سائنسی 2 معنی بطور فقیر بطور مجذوب ملنگ درویش یہ دونوں ہی کیفیات موت کی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور فقراء سے ہٹ کر جو موت ہے وہ تھوڑی اور طرز سے آئے گی اور یہ جو ولایت کے اندر موت ہے اس کے بارے میں شاید بڑے خوبصورت طریقے سے سننے والوں کو ایسے بتا رہا ہے جیسے موت بہت پیاری چیز ہے جیسے موت بہت پیاری چیز ہے شاعر اس طرح بات کر رہا ہے کہ یہ جو لوگوں کے دلوں میں خوف اترا ہوا نا موت کا اس خوف سے نکال رہا ہے لوگ کہ
کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ موت آئے گی تو یہ ہو جائے گا؟ نہیں، موت تو بڑی پیاری چیز ہے، یہ تو بڑی پیاری سی محبوبہ ہے، یہ جس کے پاس آئے گی اسے اپنی محبت میں رنگ لے گی، اسے اپنا کر لے گی۔ موت سے ڈرنے والے کون ہیں اور موت سے خوش ہونے والے کون ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جس نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، جو شتب محال کی طرح زندہ رہا، اور جس نے زندگی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، موت اس کے لیے سخت ہے۔ اور جس نے دنیا میں رہ کر بجائے دنیا کی دنیا والے سے پیار کیا، تو اس کے لیے موت خوشی سے کم نہیں ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ بہت تھک چکا ہوں، اور دوسری شکل یہ جو مشقت کرنی پڑتی ہے فقیر کو، مشقت کرنی پڑتی ہے فقیر کو، جو اس کی عادت بنی ہوتی ہے، جو اس کی عادت بنی ہوتی ہے، توجہ سے، ایک مشقت والی زندگی ہوتی ہے، اس کی مشقت والی۔ تو جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس مشقت سے اس کی جان چھوٹی جاتی ہے، عالم برزخ سے ہوتا ہے، اور پھر اس مقام تک جا پہنچتا ہے جس کا وہ خواہشمند تھا۔ اب نہ اسے رقص کرنا پڑے گا، نہ اسے مختلف طور طریقوں سے مشقت میں پڑنا پڑے گا، اب اس کی روح جو رقص کرے گی وہ محو محبت کل ہے۔ وہ دنیا سے نکل گیا۔ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ بہت مزین ہو کر وہ اس لیے اپنے سکون اور ٹھکانے کی جگہ سمجھتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری تھکاوٹ ہے، جو میرا تھکیڑا ہے، جو تھکن ہے مجھے، جو تکان ہے، جو تکان ہے، اردو میں تکان کو تکان کہتے ہیں، تو یہ اتر جائے گی۔ اور جس موت کا میں انتظار کر رہا تھا وہ موت آخر آئے گی جائے گی، اور وہ موت نہیں میری محبوبہ آئے گی جو مجھ سے مجھے میرے یار سے ملائے گی۔ تو وہ شدت سے انتظار کرتا ہے، تو وہ کبھی محو ہوتا ہے، کبھی رقص میں ہوتا ہے، کبھی سکون میں، کبھی سقوط میں، تو وہ اپنے آپ کو چیز یاد کراتا ہے، اے جسم خوشی کا ویلا آنے والا ہے، جب تجھ پر موت طاری ہوگی اور میں تجھ سے نکل کر آزاد ہو کر اپنے یار کے قدموں میں پہنچ جاؤں گا، میری فتح ہے یہ۔ تو پھر یہ بہانہ بنے گا، پھر یہ بہانہ بنے گا، بندہ اپنے مالک کے قدموں میں پیش ہوگا۔ تو شاعر نے موت کو بڑی خوبصورت چیز سے تشبیہ دی ہے۔ موت کو برا نہیں کہا، موت کو برا نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ برا اس لیے نہیں کہا کہ جس طرح زندگی کا ہر دن، ہر زمانہ، ہر وقت جو بدلتا تھا وہ اس کے لیے ایک منزل تھی، اور موت بھی اس کے لیے ایک منزل ہے، لیکن یہ منزل بہت بڑی ہے، یہ منزل بہت بڑی ہے۔ اس پر اس قدر زندگی میں سکون طاری ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے اس محبت میں، اپنے رب سے راضی ہو کر جاتا ہے، تو باقی پیچھے رہنے والے لوگ ان کی قبول پر جا کر سکون محسوس کرتے ہیں۔
سکون محسوس کرتے. تو شاید یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو 100 سال کی جو تھکاوٹ ہے وہ اتر جائے گی. اب میں آرام سے رہوں گا. جنت میں نماز نہیں ہے, کوئی اور ذکر اذکار نہیں ہے, کھاؤ گے پیو گے, خوبصورت طریقے سے پیراہن لباس میں رہو گے اور اچھی انداز میں اپنے مالک کی جنت میں رہو گے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور روایات میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ وہ جو لوگ کسی کو جو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے میدان محشر میں, وہ بھی ان کی طرف محبت سے دیکھتے دیکھتے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ دنیا میں تو یہ تھا, اور یہ تو یہ تھا, اور یہ تو یہ تھا, اور یہ تو کہتا ہے یہ تھا, یہ تو سب کچھ تھا. اسے اللہ نے آج معاف کر دیا اور اللہ کے مقبول بندوں میں اس کا شمار ہو گیا. اٹھنا پیسی اٹھنا پیسی نال حکم دے جد کوی یارو حقاں لائیاں ڈھونڈن والے آپے ڈھونڈ نہ پاسن, قبروں جن گورو لائیاں. اٹھنا پیسی, اٹھنا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا. نال حکم دے, حکم سے اٹھنا پڑے گا, حکم سے اٹھنا پڑے گا. جد کوی, کوی خدا کا ایک نام اسم اعظم, جب وہ کوی یعنی وہ میرا مالک میرا خدا, جب یارو دوستو حقاں لائیاں, حقاں ٹپیکل پوٹھاری زبان کا لفظ ہے. حق لا یعنی اس نو بلا, حق لانا بلانا, بلانا پکارنا. جیسے آپ کسی کو آواز دیں, او فلاں بن فلاں میری بات سن. اتنے ہجوم میں یا کسی دیوار کے پردے میں جب اس کے کانوں تک یہ آواز جائے گی تو سمجھے گا مجھے کو پکار ہے, میری ماں ہے, میرا والد ہے, میرا دوست ہے, میرا بیٹا ہے, کوئی مجھے پکار رہا ہے. ڈھونڈن والے آپے ڈھونڈ نہ پاسن, ڈھونڈن والے ڈھونڈنے والے آپے ڈھونڈ نہ پاسن, وہ نہیں پائیں گے جی, وہ تلاش نہیں کر پائیں گے. قبر نو وہ قبر کو تلاش ہی نہیں کر پائیں گے. جنہ گورا لائیاں, جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفنایا ہے. اٹھنا پڑے گا جب حکم ہوگا میرے کوی میرے خدا کا. جب دوستو اس نے پکارا, جب اس نے پکارا تو دوستو اٹھنا پڑے گا. اور جو ڈھونڈنے والے ہیں, جو ڈھونڈنے والے ہیں خود ڈھونڈ نہ پائیں گے. جو اپنے ہیں نا اپنے, وہ ڈھونڈ نہ پائیں گے جنہوں نے خود دفن کیا تھا, جنہوں نے خود دفن کیا تھا. اب جو بات ایک تو تھکیڑے تک تھے نا, اب تھوڑی سی بات آگے بڑھ رہی ہے. شاعر کہتا ہے کہ روح زمین پر بندہ بندہ قطرہ قطرہ, بندہ بندہ قطرہ قطرہ, بندہ بندہ قطرہ قطرہ دنیا سے جا رہا ہے, دنیا سے جا رہا ہے. اور یہ جتنے جانے والے ہیں یہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے, سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے. کب اٹھ کھڑے ہوں گے؟ جب میرے شہنشاہ نے پکارا,
جب خدا پکارے گا تو یہ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو اٹھنا پڑے گا جب رب نے ان کو پکارا. یعنی جب قیامت بپا ہوگی تو یہ سارے اٹھیں گے، یہ سارے اٹھیں گے. جب میرے مالک نے آواز دی، اب مالک کیسے آواز؟ مالک تو آواز سے آزاد ہے، وہ تو پاک ہے میرا مالک. لیکن جو سفید وہ پھونکیں گے نا، سور پھونکیں گے نا، تو یہ میرے رب کی پکار ہے. سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب اٹھ جائیں گے، سب کو اٹھنا پڑے گا، حکم ہوگا، سارے اٹھ پڑے گے. اور ڈھونڈنے والے، اور آج فی زمانہ اگر دیکھو جو اپنے اپنوں کو سپرد خاک کرتے ہیں، وہ بھی اکثر و بیشتر قبریں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دفن کدھر کیا تھا، ہم نے دفن کہاں کیا تھا. خود دفن کرتے ہیں، اور والدین ہو گئے، کوئی عزیز رشتے دار ہوا تو جیلوں والے اس بات کو جانتے ہیں، میرے بھائی میرے صاحب آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کے والد صاحب نے پردہ فرمایا، میرے بھی دنیا میں نہیں رہے، آپ کے بھی نہیں رہا، سب کے والدین کو جنت مقام عطا فرمایا. تو کچھ عرصے بعد جب قبرستان کا رخ کرے نا تو کہتے ہیں یار ابھی تو پیچھے آئے تھے تو یہ کافی قبریں ہو گئی ہیں. تھوڑی دیر وہ اجرت میں آ جاتے ہیں، وہ اجرت میں آ جاتے ہیں، یار یہ قبر تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی. بندہ بھول جاتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے. میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں، بالکل سچا واقعہ. بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے والد صاحب، آپ کی وصیت تھی کہ مجھے میرے والدین کے پہلو میں دفن کرنا. تو ان کے حکم کی تعبیر کی گئی، ان کو گلستان کالونی میں ہی سپرد خاک کیا گیا. ان کی وصیت پر کہ میری بے اور میرے چاچے کے قریب میری قبر کرنا، ان کو وہاں پر سپرد خاک کیا. 12 اگست 2018 واپس سپرد خاک کیا گیا. اس کے ان کے بعد کافی اور لوگ دنیا سے پردہ فرماتے گئے. ہمارے والد صاحب کی قبر کے ساتھ، بابا جی سرکار کی قبر کے ساتھ ایک قبر خاتون کی تھی، ہمارے جاننے والے ہیں. تو ساتھ ایک اور ایک بزرگ ہیں، ان کی قبر تھی، قبر ہے. تو ان کی بیٹی قبر بھول گئی، وہ ہمارے بابا کی قبر کو، اور وہ ساتھ جو خاتون تھی جو ملیشیا سے پاکستان آئی تھی، ان کو یہاں کی مٹی نصیب ہوئی. یہ تذبذب پڑ گیا جی. وہ بچی کہنے لگی کہ میرے بابا کی قبر کون سی. وہاں پر ایک عجیب سی کیفیت بنی. تو میں نے پھر یہ شعر اس وقت لکھا تھا، یہ شعر اس وقت لکھا تھا جو بھی آپ کو سنا رہا. 2018 19 کہہ سکتے، ایک سال بعد قبر پکی کی جاتی. تو بات کرنے سے مراد مقصد یہ ہے کہ اب جو دفن کرنے والے ہیں انہیں بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے دفن کہاں کیا تھا. جہاں پر ہمارا عقیدہ سنت والجماعت اور بہت ساری خوبیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں نہ میری کسی سے بحث ہے، نہ کسی سے مناظرہ ہے، نہ کسی پر نکتہ چینی کر رہا ہوں.
بلکہ میرا ایک اپنا وجدان اور خیال ہے کہ اب اسی چیز کو اگر ہم شامل حال رکھ لیں اور کوئی نشانی نہ ہو ہمارے آباء و اجداد کی قبور کی قبروں کی، تو پھر آنے والی جو نسلیں ہیں ان قبروں کے بارے میں کیا آگاہی پائیں؟ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب اپنے نظریات کو جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ایسے پکی نہ کرو کچی چھوڑو وغیرہ جو باتیں میں صرف جانا نہیں چاہتا، میرا موضوع نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں قبروں کی نشانیاں ہونی چاہیے، میرا خیال ذاتی خیال ہے میرا کہ قبروں کی نشانیاں ہونی چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں، اشد ضروری ہے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے پھر وہ لوگ بھی قبروں کو بھول جاتے ہیں کہ جنہوں نے خود دفن کیا ہوتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجیے آپ، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں جو دفن کرنے والے کہ ہم نے اپنے میت کو فلاں جگہ دفن کیا تھا، وہ بھی تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ قبر تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی۔ تو میرے خیال میں نشانی ہونی چاہیے۔ تو یہاں شاید کہتا ہے مالک کی تو شان بھی نرالی ہے، جب اس نے پکارا، اس نے آواز دی تو سب کو اٹھنا پڑے گا۔ جب قیامت نافذ الوجود ہوگی تو سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سارے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اور دنیا کی بات جا رہی ہے کہ دنیا دار اپنی قبروں میں میتوں کو بھول جاتے ہیں لیکن خدا یاد رکھتا ہے۔ تو وہ جنہوں نے دفن کیا ہوتا ہے، گورا لایا، جنہوں نے خود قبروں میں اتارا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ڈھونڈ پاتے۔ جے کے قطرہ، جے کے قطرہ شراب مل جائے، پھر مسلح کس کارن مستیاں پاکے وچ نورانا کے ایمانا چلکا چاڑن۔ دیکھیں اپنی زبان کو پسے پوچھ نہ ڈالیں، اپنی زبان سے انس ہونا چاہیے۔ پٹوہاری زبان یہ صوفیہ کرام کی زبان ہے، اور زبان نظریات کے تبادلہ خیال میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اپنی زبان سے پیار کریں۔ یہ زبان کیوں اللہ والے اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ زبان اختیار کرتے ہیں اس جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے، لوگوں میں انسیت کو پیدا کرنے کے لیے زبان سے متعلق۔ تو یہ جو شعر پڑھے جاتے ہیں وہ غور سے سنا کریں آپ۔ جس قوم کی زبان مر گئی نا وہ قوم نہیں بچتی۔ جس قوم کی زبان مر جائے صاحب وہ قوم نہیں بچتی۔ تاریخ بھری پڑی ہے، کتنی اقوام گزری ہیں زبان نہ سنبھالنے کی وجہ سے وہ برباد ہو گئی۔ آج ان کا نام ہی نہیں ملتا، قصوں میں ان کا نام نہیں ملتا، تاریخ ان کو بھلا چکی ہے۔ تو زبان کے گوشت کے ٹکڑے کو نہیں کہتے، زبان تو دیکھنے میں ظاہر سے کہتے ہیں، زبان اس کے اندر سے ادا ہونے والی الفاظ کو زبان کہتے ہیں۔ تو اپنی زبان سے پیار کریں۔ جے قطرہ شرابہ مل جائے، جو ایک قطرہ شراب مل جائے، پھر مسلح کس کارن؟ تو پھر یہ جو مسلح ہے یہ کس کام کا ہے؟
شراب کا ایک قطرہ مل جائے، شراب کا ایک قطرہ مل جائے تو مصلی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی فتویٰ نہ لگا دے مجھ پہ اس شعر کو سننا ہے۔ مستیاں پا کے وچ نوران آ کے، مستیاں ملتی ہیں، بندہ نور کے اندر نہا لیتا ہے۔ ایمان جو ہے اس کا وہ چلکاں چاڑے، چلک کہتے ہیں چمہایا ہے، چلک کے معنی ہے چمک، لشکارہ، چاڑن اپنا لے، اختیار کر لے۔ اگر ایک قطرہ شراب مل جائے نا تو پھر مصلی کی کسی کیا ضرورت ہے؟ مستیاں نصیب ہو جائیں اور بندہ نور کے اندر نہا لے، اور ایمان کی جو چمک ہے، جو ایمان کا جو نظارہ ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اب یہ شعر سمجھنا ذرا مشکل ہے تو جو ہے قطرہ اگر شراب کا مل جائے، قطرہ اگر شراب کا مل جائے تو پھر مصلی کی ضرورت نہیں پیش ہوتی۔ یہ قطرہ کیا ہے؟ اس کا قرب ہے۔ صاحب اس کا قرب ہے۔ جب اس کے قرب کا ایک قطرہ مل جائے تو یہ جو مصلوں پہ دنیا پڑی رو رہی ہے، میں مصلی کا انکار نہیں کر رہا، شاید مصلی کا انکار نہیں کر رہا، ایک نماز پڑھنے والے سے، صدقہ خیرات کرنے والے سے، حج عمرہ کرنے والے سے، نیکیوں پر نیکیاں کرنے والے سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے یار کو راضی کر رہا، یار کو راضی کر رہا ہوں۔ یار کا قرب پانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور جب اس کا قرب نصیب ہو جائے تو قدرتی سی بات ہے، انسان کے اندر اور زیادہ جو انکساری آ جاتی ہے۔ آخر وہ مقصد پا لیا مرشد نے جو ہم سے کہا، جو مرشد کے حکم سے وہ معرفت کی شراب کا ایک قطرہ مل جائے نا، قطرہ مل جائے نا میرے پتر، میرے صاحب، جب وہ قطرہ مل جائے تو پھر وہ قطرہ وہ جلوہ زیادہ معنی رکھتا ہے، زیادہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مستیاں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جسم ہے نا یہ نور کے اندر نہاتا ہے، مستیاں آ جاتی ہیں اور جسم نور کے اندر نہاتا ہے۔ ہم نے نہانے سے مراد یہ صابن کی ٹکیا مل مل کے جھاگ بنا کر جسم پر پانی ڈال کر اس کو نہانا سمجھ لیا ہے، لیکن اللہ والوں کا نہانا اور ہے، ان کا نہانا اور ہے۔ بندہ نہاتا کیوں ہے؟ پاکی مل جائے، ستھرائی مل جائے۔ تو شاعر فقیر کہتا ہے کہ اگر تجھے اس کا نور نصیب ہو جائے، تیرے جسم سے غلاستے اتر جائیں، تیرے دل کی کثافت ہٹ جائے اور لطافت مل جائے، تو نہانا تو اسے کہتے ہیں۔ نہانا تو یہ ہے، مراد تو یہ ہے۔ پھر جو انسان کا جو ایمان ہے نا، ایمانہ چلکا چاڑن، یہ جو انسان کا ایمان ہے نا وہ چمکتا ہے، چکا چک چمکتا ہے، اس کے اندر ایک نور آ جاتا ہے، ایک نور آ جاتا ہے اس کے اندر، اور ایک روشنی بن جاتا ہے، اور پھر یہ روشنی اندھیرے کو مات دیتی ہے
اور ہر طرف ہر صرف نور ہی نور ہوتا ہے، ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے، تو ایمان کی مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، بات بڑی سننے والی ہے، بڑی توجہ والی ہے۔ آپ ایک فیصلہ کر لیں، آپ کو اس کا نتیجہ مل جائے گا۔ مولوی میں اور فقیر میں فرق ہوتا ہے، یہ آپ بات یاد رکھیں۔ مولوی ہم لوگوں کے اندر سے ہوتے ہیں اور ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں اور ضروری ہے معاشرتی طور پر، لیکن شاعر کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ ججدہ مرشد ملیا بابو چھٹے سب عذاب ہو، کہ اگر آپ مولوی کے پاس جاؤ گے تو آپ کو بڑی عجیب و غریب کی سی کیفیت بتائے گا اور مشقت میں ڈال دے گا، تبھی تو لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ یہ نہ کہنا کہ مسجدوں میں، میں نہیں کہتا مسجد ہم لوگوں کے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ کیا بات ہے، برسوں تک لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، آپ کو سارے برے برے لوگ مساجد کی زینت نظر آئیں گے۔ سارے نہیں کہہ رہا، یعنی جو زور دے کے پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو کمیٹی کے انچارج یا کھڑ بینچ ہوتے ہیں، ان کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھو تو ایسے ایسے گھنونے جرائم ان کے ساتھ جڑے ہوں گے جس سے بندے کو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ مشقت میں ڈال دیتے ہیں علماء کرام۔ علماء سو، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیں علماء حق ہر دور میں ولی ہی ہیں۔ علماء حق ولی ہی کو علماء حق کہتے ہیں۔ جو مولوی عالم حق ہے، عالم حق ہے، عالم حق ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو عالم سو ہے وہ تمہیں گمراہ کرتے ہیں۔ علماء حق اور علماء سو، اس کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ تو علماء حق اور علماء سو دیکھنے میں دونوں ایک طرح کے ہیں، لیکن دونوں کے جو نظریات ہیں اندر کے، ان میں بہت فرق ہے۔ تو میں علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، وہ جو علماء سو ہے، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، تو وہ مشقت میں ڈال دیں گے، لیکن جو ولی ہے وہ آپ کو ترت ملا دے، تو آپ کو ترت ملا دے، سمجھ رہے ہو؟ ترت، فوراً آن دا سپاٹ ملا دے، آپ مل جائیں گے۔ ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، آپ جانتے ہیں، خالد صاحب جانتے ہیں، اکرم صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ان اشعار کو انگلش میں بھی پریس کیا کریں۔ میں نے کہا اتنا وقت نہیں ہوتا، اتنا وقت نہیں ہوتا، لیکن اکرم صاحب آپ کی درخواست کو ہم نے لے لیا ہے، اس پر غور کریں گے، پھر دیکھیں گے جو حالات واقعات میں فیصلہ ہوا تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ، آپ کی اس خواہش کا میں احترام کرتا ہوں ہمیشہ۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے اگر یہ مل جائے نا بندے کو تو انسان کا ایمان بھی چمک جاتا ہے اور انسان پر نور ہی نور آ جاتا ہے۔ ایک دیا جو، ایک دیا جو لو کھلارے چیر چیر دے سب اندھیرے کالا، اندر تیرے گوپ نیرا، او مالک پھر بھی محرم سب آنا۔ ایک دیا جو لو کھلارے، ایک دیا جو روشنی بکھیرتا ہے، چیر دوے سب اندھیرے کالا، جو کالے اندھیرے کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔
ایک دیا جو روشنی بکھیرتا ہے وہ چیز دیتا ہے سب اندھیروں کو. اندر تیرے گپ اندھیرا، اے شخص تیرے اندر بھی تو بڑا گہرا اور گھناؤنا اندھیرا ہے. مالک پھر بھی مالک پھر بھی مالک پھر بھی محرم سب حالاں. محرم کہتے ہیں جاننا، حالاں حالات. ایک دیا جو روشنی بکھیرتا ہے وہ سب اندھیروں کو مار دیتا ہے، چیر دیتا ہے. اے بندے تیرے اندر بھی تو اتنا شدید اندھیرا ہے، لیکن جو تیرا مالک ہے پھر بھی تیرے اندر سے واقف ہے. شاعر بڑی چھوٹی سی مثال دے رہا ہے، بڑی سادہ سی مثال دے رہا ہے سمجھنے والوں کے لیے. مقصد مراد شاعر کا سمجھانا ہے، اور ایسی مثال دی ہے جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی. بہت ساری مثالیں پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، لیکن شاعر نے ایک ایسی مثال کا انتخاب کیا ہے کہ جو بالکل نالائق ترین شخص بھی ہے نا وہ بھی سمجھ جائے گا. شاعر کہتا ہے کہ اس نے اپنی یاد کا دیا تیرے اندر جلا کے رکھا ہوا ہے، جس نے تیرے اندر کے سارے اندھیرے کو چیر کے رکھ دیا. تیرے اندر کے اندھیرے کو چیر کے رکھ دیا. دل کو پڑے اس کو چیر کے رکھ دیا. ایک عام سا بندہ بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، سکول بھی نہیں گیا، مدرسے بھی نہیں گیا، جنگل میں رہتا ہے، اس سے شاعر مخاطب ہے. اس سے شاعر اقلام میں یہ تاثیر ہوتی ہے، وہ ایک زمانے کے ولی کے ساتھ ساتھ ایک عام سے بندے سے بھی مخاطب ہوتا ہے. ایک عام سا بالکل ایک چرواہا، بالکل اناڑی نادان بندہ، اس سے شاعر مخاطب ہے جو بالکل پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، جو عبادات میں ریاضتوں میں کمزور ہے، اس کی اتنی مشقت شاخہ نہیں ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پایا ہو. اسے شاعر مخاطب ہے. وہ چلے اب میں تنوں دسنا رب دی شان، بہ جا سن کہ تیرے اندر جو اندھیرا ہے اسے وہ نور چیر کے رکھ رہا ہے، اسے نور چیرتا ہے. تو دیکھ اس چیز کو، دیکھ کہ اندھیرا کتنا کالا ہے. تیرے اندر اتنا اندھیرا ہے لیکن تیرا مالک پھر بھی تیری نیتوں کو سمجھ رہا ہے. تو بندہ ہو کے، بشر ہو کے یہ سمجھتا ہے کہ روشنی کے بغیر دیکھا نہیں جاتا. تو سمجھتا ہے کہ روشنی کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا. دیکھ تیرے اندر کتنا اندھیرا ہے لیکن تیرے اندر اٹھنے والے خیالات کو تیرا رب دیکھ رہا ہے. موسیٰ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی دور پر جایا کرتے تھے تو جب وہاں سے واپس آتے تھے نا، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں اور بہت بلند والا شان والے ہیں، تو آپ یہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں روایات میں نے پڑھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک آپ اپنے ارد گرد کی ہر آواز کو سنتے تھے، ہر چیز کو بہت گہرائی سے سمجھا کرتے تھے. میں آپ کو خال بتا کے آگے جا رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا حواریوں نے، یا حضرت کوئی ایسی بات تو بتائیں کہ ہم مواحد ہیں، ایک طاقت کو ماننے والے، خدا کو ماننے والے ہیں، ہمارے اندر اور کشش آ جائے. آپ فرماتے اے لوگوں سنو، اللہ تو وہ ہے جو سیاہ کالی رات میں، سیاہ کالے جنگل میں، سیاہ کالے پتھروں کے پہاڑوں میں، سینکڑوں میل نیچے اندھیرے میں، کالے رنگ کی چونٹی،
کہ چلنے کے قدموں کا شور بھی سنتا ہے اور اس کے قدموں سے اس کے پاؤں سے پڑنے والی لکیروں کو بھی دیکھ سکتا ہے میرا خدا. آپ سمجھ کیا فرما رہے ہیں؟ کالا جنگل، کالے پہاڑ، کالی سیاہ رات، کالے رنگ کی چونٹی، کالا اندھیرے والا سوراخ یا بل، اور اتنے نیچے وہ چلتی ہے تو میرا مالک اس کے قدموں کا شور بھی سنتا ہے اور اس کے پاؤں سے قدموں سے چل چل کر پڑنے والی لکیروں کو بھی دیکھتا ہے. یہ رب کی شان ہے. تو اے بندے، تو یونیورس کا ایک بیسک نقطہ ہے. تو پاور آف یونیورس ہے. تیری خاطر سب کچھ بنا ہے. جو تیرا مقام اور مرتبہ ہے وہ چونٹیوں کا، کیڑوں مکوڑوں کا نہیں ہے. اس کائنات کا تو بادشاہ ہے. تیری خاطر یہ کائنات بنائی گئی. کسی چونٹی کے لیے کائنات نہیں بنائے گی، صرف تیرے لیے بنائے گی تاکہ تو عقل کرے اور تیرے ذہن میں یہ بات آئے کہ تیرا مالک کتنی بزرگی والا ہے. تو کیا ہے اندر تیرے جو باتیں ہیں، جو راز ہیں، وہ خدا سارے جانتا ہے. خدا جانتا ہے سر. محمود غزنوی کہتا ہے ایاز میری جان ہے، ایاز میری جان ہے، مجھے بہت پیار ہے ایاز سے. باقی درباری جلتے تھے اور ہر وقت اس میں لگے رہتے کوئی ایسی بات ہو کہ ہم ایاز کے خلاف محمود غزنوی کو کوئی ایسی بات بتائیں کہ وہ اسے نفرت کرنے لگ پڑ جائے. تو محمود جلال میں آ گیا. اس نے کہا جہاں میرا یہ غلام ہے ایاز، اس کی جگہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کہا جناب ہم آپ کی اتنی خدمت کرتے ہیں، ہمیں وہ مرتبہ نہیں ملتا بادشاہ سلامت جو آپ نے ایاز کو دیا ہوا. کہتے چلو جمعے والے دن آزما لیتے. جب جمعے والے دن آیا تمام خلفاء اور درباریوں کو بلایا اور کہا یہ لو ایک ایک مرغی اور جو ذبح کر کے لیا. اور وہاں ذبح کرنا جہاں کو دیکھ نہ رہا. صبح سویرے ہو گئے، کچھ 10 منٹ بعد، 20 منٹ، آدھے گھنٹے بعد سینکڑوں خلفاء تھے غزنوی کے، سارے آ گئے. ایاز نہیں آیا. کہتے دیکھیں بھائی سامد کتنا نالائق آدمی ہے، اس سے مرغی ذبح نہیں ہوئی اور آپ اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں. تو مغرب کے ویلے ایاز پریشان واپس آئے، مرغی بغل میں، چھری بھی ہاتھ میں اور آنکھوں سے آنسو جا رہے. دیکھا بادشاہ سلامت آ گیا آپ کے ایاز. مرغی ذبح کرنے کے لیے بولا تھا، مرغی تو ذبح نہیں ہوتی ان سے اور آپ نے ان کو اتنی اہمیت دی ہے. تو محمود اٹھ کر ایاز کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے. کہتے ہیں ایاز بتا نا یار مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ ایاز کہتا ہے بادشاہ سلامت آپ نے خود ہی کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا. میں نے تو ہر جگہ تلاش کی، میں نے ہر جگہ اپنے خدا کو پایا. بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، درباریوں کے سر جھک گئے. تو صاحب خدا ہر جگہ موجود ہے، کوئی چیز اس کے وجود سے خالی نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری کائنات اس کے وجود کے اندر رہتی ہے. وہ وجود میں کیا ہوگا جگہ، یہ ساری کائنات اس کے وجود میں، یعنی محیط ساری کائنات، یہ 18,000 دنیایں اس کی مٹھی میں محیط ہے، تو ہر جگہ موجود ہے. تو شاید کہتا ہے خدا تیرا پھر بھی تیرے راز سمجھ جاتا ہے، تیرے دل کے ارادوں کو سمجھ جاتا ہے. آج کی راز کا آخری شعر، مراداں کچھ نہیں لبڑا
گلے کالی قول قرار بالکلی کوڑا تیری گلے وزنو خالی منہ مرادہ کچھ نہیں لگنا تو جو منہ سے مانگ 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 کے مانگتا ہے تجھے منہ کا مانگا نہیں ملے گا تجھے منہ سے مانگا ہوا نہیں ملے گا لبنا نہیں ملتا سچ بنا گل کالی اگر اس میں سچ نہیں ہے نا وہ بات کالی بات ہے وہ کالا کرتوت ہے کول قرار بالکل کوڑا تیرا وعدہ کرنا تیرا بولنا بول قرار تیرا بولنا تیرا وعدہ کرنا بالکل کوڑا ہے جھوٹا ہے تیری گالے وزن و خالی تیری بات میں وزن ہی نہیں تیری بات میں وزن ہی نہیں ہے شاعر پھر آپ کے وجدان کو ایک محبت کا سخن دے رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ تو جو منہ سے مانگتا ہے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا تو جو منہ سے مرادیں کرتا ہے مجھے یہ مل جائے یہ مل جائے تمہیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ تیری بات میں سچائی نہیں ہے اور جو بات سچائی سے ہٹ جائے اسے کالی بات کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کالی بات یا کالی باتیں یہ عنوان ہے مضمون ہے دربار عالیہ آستان عالیہ زمزم شریف کا جو آپ کو قریب سننے کے لیے ملے گا انشاءاللہ کہ یہ جو کالی باتیں تیری کالی باتیں یہ جو کالے کرتوت ہے تیرے جن میں سچ نہیں ہے یہ تیرے لیے کوئی مراد کو پورا نہیں ہوگی کوئی مراد تیری پوری نہیں ہوگی مراد میں اور خواہش میں فرق ہوتا ہے جی مراد اور خواہش میں فرق ہوتا ہے مراد وہ ہوتی ہے جو ملنے کے بعد کرم ہی کرم نصیب ہوتا ہے خواہش انسان کے اندر اٹھنے والے وہ جذبات ہے کہ یہ مل جائے اس میں حوث کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے لیکن جو مراد ہے مراد پاک ہے تو اے شخص تیری کوئی مراد پوری نہیں ہوگی کیونکہ تیری باتیں جو کالی ہیں تیرا بولنا تیرا وعدہ کرنا بالکل جھوٹ ہے اور تیرے بات کرنا بولنا جگہ جھوٹ ہے تو تیری کسی بات میں وزن بھی نہیں ہے تیری کسی بات میں وزن بھی نہیں ہے اے بندے تیری باتیں کالی ہیں کیوں کالی ہیں کہ تو سچ نہیں بولتا تو سچ نہیں بولتا اور مرادیں مانگتا ہے تیری کوئی مراد نہیں پوری ہوگی کیونکہ تیری باتیں کالی ہیں تیرا بولنا بھی کالا ہے تیرا وعدہ کرنا بھی کالا ہے اور تیری جو بات ہے اس میں وزن ہی نہیں اب بات میں وزن یہ بات سمجھ لیجیے بات ختم ہو جاتی بات میں وزن ایسی بات جو دلوں کو متاثر کرے جو دلوں کو متاثر کرے وہ بات کارآمد بات ہوتی ہے یا وہ بات سردار بات ہوتی ہے وہ بات سردار بات ہوتی ہے اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم کالی بات کرو یا سردار بات کرو اور سنو باتیں سردار کب ہوتی ہیں بولو سبحان اللہ باتیں سردار کب ہوتی ہیں باتیں سردار تب ہوتی ہیں جب خدا تعالی کی ذات اور مصطفیٰ کریم علیہ والسلام کی محبت جس بات میں شامل ہو وہ بات وزن والی ہے وہ بات سردار بات ہے تو شاعر کہتا ہے کہ منہ سے جو مرادیں مانگتے ہو یا خواہش دل میں مراد کا ایک خیال قائم کرتے ہو وہ نہیں پوری ہوگی تم زندگی تو فرعون والی گزارنا چاہتے ہو بندے تم زندگی تو فرعون والی گزار رہے ہو لیکن تم اپنا حشر موسیٰ والا چاہتے ہو لوگوں کے حق کھا رہے ہو
زیادتیاں کر رہے ہو، اپنے روپے پیسے سے دوسروں کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، انہیں ڈیگریڈ کرتے ہو، اور تم زندگی تو فرعون والی گزار رہے ہو اور انجام کو تو چاہتے ہو موسیٰ۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ دن رات صبح شام موسم لانا لے جانا، فصلوں کی ترتیب، پھلوں کا معیار، سب کچھ ایک سسٹم چل رہا ہے اور اسے چلانے والا بھی کوئی ہے۔ دیکھا آواز آ رہی ہے، پرندے بول رہے ہیں، ابھی الحمدللہ فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی، دیکھا یہ آوازیں آ رہی ہیں، کہ کوئی ہے جو ان کو بلا رہا ہے۔ کتنی پیاری آواز ہوتے بول رہے ہیں شاید۔ تو اس کائنات کا ایک تانا بانا ہے، اس کا ایک انداز ہے، یہ ایویں نہیں بن گئی، اس کے بنانے والا کوئی ہے۔ تو جب تم اس کی بات کرو گے، اس کی محبت کے گیت الاپو گے، اس کے محبوب کی، اس مالک کے محبوب کی باتیں کرو گے اور اپنی زندگی کو ڈھال لو گے، تو تمہیں ہر بات پر کامیابی نصیب ہوگی۔ پھر تمہاری باتیں کالی باتیں نہیں ہوگی، پھر تمہاری باتیں سردار باتیں ہوگی اور تمہاری باتوں میں وزن آ جائے گا۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔